بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 744 نمبر روایت ہے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، کنت نائما فی المسجد، میں مسجد میں سویا ہوا تھا۔ تو اب یہاں اتنے الفاظ پہ اگر غور کریں تو کیا معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین مسجد میں سو جایا کرتے تھے، تو مسجد میں سونا جائز ہے۔ فحسبنی رجل، مجھے ایک شخص نے کنکری ماری، یعنی متنبع کرنے کے لیے، مجھے متوجہ کرنے کے لیے اپنی طرف۔ فنظرت، تو میں نے دیکھا، فاذا ہوا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ فقال، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اذهب فاتینی بہذین، جاؤ وہ جو دو لوگ ہیں ان کو میرے پاس لے کے آؤ، یعنی دور کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو فجئتہ بہما، میں ان دونوں کو لے کے آیا۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، ممن انتما، یا فرمایا من این انتما، ممن انتما تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ٹھیک ہے، تو او من این انتما، یا فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ قالا، دونوں نے کہا جی من اہل الطائف، ہم طائف والوں میں سے ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینتی، اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے، لا اوجعتکما، میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ کس بات کی؟ ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم رسول اللہ کی مسجد میں آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ مساجد میں آوازوں کو بلند کرنا یہ درست نہیں۔ اللہ اکبر، اور خصوصاً جب وہ دنیاوی باتیں ہوں۔ اگلی روایت ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنا عمر رحبتن فی ناحیت المسجد، مسجد کے کونے میں، ناحیہ کونے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چبوترا سا بنا دیا تھا۔ تو سمل بطیحا، اس کو بطیحا کہتے تھے۔ وقالا، اور فرمایا، من کان یرید ان یلفظ، جو کوئی شور کرنا چاہے، اونچی آواز سے بات کرنا چاہے، او ینشد شعرا، یا شعر گانا چاہے، او یرفع صوتہ، یا اپنی آواز کو بلند کرنا چاہے، فلیخرج الی ہذہ الرحبہ، وہ یہاں آ جائے، اس چبوترے پہ آ جائے، یہاں آ کے وہ ایسا کر لے، مسجد میں جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ چونکہ مسجد میں دیکھیں نا، کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور اب اگر ان کی آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ اونچی اونچی آواز سے کہہ کے باتیں، تبصرے، ہنسیاں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اذیت محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے تو مسجد کے آداب کی منافی ہے کہ وہاں آوازوں کو بلند کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ فی القبلۃ، اللہ کے نبی نے بلغم، تھوک قبلہ کی جانب دیکھی۔ فشق ذالک علیہ، تو یہ بات آپ کو بڑی ناگوار گزری۔ حتی رؤی فی وجہہ، یہاں تک کہ اس کے اثرات آپ کے چہرے پہ دیکھے گئے، چہرہ آپ کا غصے سے سرخ ہو گیا۔ فقام، اب کھڑے ہوئے، فحکہ بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا، صاف کر دیا، اور پھر فرمایا،
ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، بے شک وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، وَإِنَّ رَبَّهُ، اور بے شک اس کا رب، بینہ، اس کے، وبین القبلتی، اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے اس کے۔ فلا یبزقن احدکم، لہذا نہ تھوکے تم میں سے کوئی ایک، قبلہ قبلتی ہی، اپنے قبلہ کی طرف، ولیکن ان یساری ہی، ہاں اگر تھوکنا ہی ہے تو بائیں طرف، او تحت قدمی ہی، یا پاؤں کے نیچے، ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ لیا، فباسق فیہ، اس میں تھوکا، ثم ردہ بعضہ علی بعض، پھر ایک کنارے کو دوسرے پر لٹا دیا، مطلب ہے اس کو مل دیا تاکہ وہ ویسے بھی نہ لگی نظر آئے۔ فرمایا او یفعل ہکذا، یا اس طرح کر لے۔ اب اس حدیث سے پہلی بات کہ مسجد میں تھوکنا جس کے جو ہے وہ اثرات رہ جائیں، یہ بات آپ کو ناگوار گزری ہے۔ دوسری بات، مسجد کی صفائی کی اہمیت کہ اللہ کے نبی نے خود جو ہے مسجد کو صاف کیا ہے، آگے بڑھ کے کسی کو نہیں کہا، خود کیا ہے۔ تو اس سے ہم یہ تعلیم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں کوئی چیز دیکھتے ہیں اس طرح کی جو ناگوار ہے، تو خود آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کو صاف کر دینا۔ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بلاؤ کدھر ہے وہ صفائی والا فلاں، بھی اللہ کا گھر ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، ایسے جیسے سرگوشی کر رہا ہے، اور سامنے تھوکنا، سامنے اللہ کی رحمت ہے، تو یہ گویا کہ اس اللہ کی رحمت کی طرف تھوکنا ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے، اس لیے اس سے روکا ہے۔ پھر چوتھی بات، ولیکن ان یساری ہی، کہ وہ بائیں جانب تھوکے، یہ اس وقت ہے جب باہر نماز پڑھ رہا ہے۔ مسجد کے اندر تو ظاہری بات ہے، ہمارے ہاں تو مسجدیں پختہ ہوتی ہیں، وہ دائیں بائیں پیچھے جہاں بھی تھوکے گا وہ اس کے اثرات تو باقی رہیں گے۔ اس لیے یہ جو ہے یہ تھوکنا اگر باہر ہے تو پھر بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوک لے، اور مسجد میں ہے تو یہ آخری جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ کپڑا، اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو وہ کپڑا ساتھ رکھ لے، جیسے آج کل عام طور پہ جیبوں میں چھوٹے رومال ہوتے ہیں، یا بڑا رومال بعض لوگوں نے ساتھ الگ سے رکھا ہوتا ہے، جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ تھوکنے کی ضرورت پیش آتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں تھوک کے کپڑے کو لپیٹ لیتے ہیں، بعد میں کپڑا صاف کر لیا جاتا ہے۔ تو مسجد میں جو ہے وہ گندگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت ناگوار گزری ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کے وہ صفائی کر دی ہے۔ اگلی روایت ہے سائب بن خلاد، وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ کی، اور یہ صحابہ میں سے صحابی ہیں ایک، کہتے ہیں اِنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا، ایک آدمی نے قوم کی امامت کروائی، امام تھا، نماز پڑھا رہا تھا، فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، اس نے قبلے کی طرف سامنے تھوک دیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی ہی، تو اللہ کے نبی نے قوم سے کہا، حین فارغا، جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا، میں لا یصلی لکم، آئندہ جو تمہیں نماز نہ پڑھائے، فاراد بعد ذلک ان یصلی لهم، تو اس کے بعد بھی اس نے ارادہ کیا کہ وہ نماز پڑھائے اپنی قوم کو، فمنعوہ، انہوں نے روک دیا کہ نہیں بھی تم ہمیں نماز نہیں پڑھا سکتے، فاخبروہ، اور اسے بتایا کہ ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ تم ہمیں نماز نہ پڑھاؤ۔ فاخبروہ، انہوں نے اسے بتایا بقول رسول اللہ، اللہ کے نبی کے قول کے بارے میں کہ آپ نے یہ فرمایا،
فذکر ذلک لرسول اللہ، اس نے اللہ کے نبی کو آ کے یہ بات ذکر کی، اللہ کے نبی مجھے قوم یہ کہہ رہی ہے، تو واقعی آپ نے روکا ہے کہ میں ان کی امامت نہ کرواؤں؟ فرمایا ہاں نعم، میں نے روکا ہے۔ فحسب تو، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے فرمایا تھا انک قد آذیت اللہ ورسولہ، تو نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، یہ سامنے تھوکنے کی وجہ سے نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اس لیے میں نے امامت سے روک دیا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ نمبر ایک کہ اگر کوئی شخص وہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے تو ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ ایک ہے امام مقرر کرنا، امام بنانا، اور ایک ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا، دو الگ الگ باتیں۔ جب امام مقرر کرے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ داڑھی کاٹتا ہے تو سنت کی مخالفت کرتا ہے، ایسے شخص کو امام مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ سگریٹ پیتا ہے، امام نہیں مقرر کرنا چاہیے، اور کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو جگہ پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے گئے، آگے جو نماز پڑھا رہا ہے وہ داڑھی کاٹتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لے، یہ اور چیز ہے۔ کیونکہ یہاں دیکھیں کہ وہ سامنے تھوکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے، امام ایسے بندے کو مقرر نہ کرو۔ اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ انک قد آذیت اللہ ورسولہ، یہ سامنے تھوکنے کی وجہ سے قبلہ کی طرف جو ہے اللہ اس کے رسول کو تکلیف ہوئی ہے اس سے۔ اگلی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں احتبس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اللہ کے نبی ہم سے رک گئے، ذات غدات، ایک صبح، ان صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے، فجر کی نماز پڑھانے آپ آئے نہیں، حتیٰ کدنا نتراءى عین الشمس، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا دیکھ لیں، سورج نکلنے والا ہو گیا۔ فخرج سریعا، تو آپ جلدی سے نکلے، فصوب بالصلاۃ، تو نماز کی تکبیر کہی گئی۔ تصویب کا معنی ایک تکبیر کہنا بھی ہوتا ہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، وتجود فی صلاتہ، اور نماز مختصر پڑھائی، چونکہ ٹائم تھوڑا تھا تو مختصر نماز رکھی۔ فلما سلم دعا بصوتہ، جب آپ نے سلام پھیر دیا تو آواز کے ساتھ بلایا، لوگوں کو پکار کے کہا علی مصافکم، فقال لنا، ہمیں کہا علی مصافکم کما انتم، جیسے تم بیٹھے ہو ویسے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، میری بات سن کے پھر جانا ہے، ابھی اٹھنا نہیں۔ تو اب دیکھیں اس حدیث سے یہاں تک جو پڑھ چکے، امام کا انتظار کرنا۔ اب صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں تو پھر وہ انتظار کرتے تھے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ موجود نہیں ہے تو پھر نماز پڑھ لیتے تھے، پھر انتظار نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے بعض مقامات پہ ہے کہ اللہ کے نبی آ کے بعد میں شامل ہو گئے، تو وہاں آپ کا ہونا معلوم نہیں تھا، وہ سفر کی حالت تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی ہے، تو صحابہ نے سمجھا کہ آپ کہیں، ممکن ہے جنگی معاملات ہوتے ہیں، کچھ رازداری کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کہیں نکل گئے ہیں، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، دور نکل گئے تھے، تو جب آئے تو جماعت کھڑی تھی، آپ ساتھ شامل ہو گئے، وہ اور چیز ہے۔ یہاں معلوم ہے کہ گھر میں موجود ہیں آپ، تو انتظار ہو رہا ہے، تو امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ کا عام معمول تو نماز کو جو ہے فجر کی نماز وہ لمبی ہوتی تھی، 60 سے 100 یاد پڑھتے تھے، یہاں جو ہے وہ مختصر نماز ہے، تو کسی ضرورت کے پیش نظر جو ہے وہ نماز مختصر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب مختصر سے مراد ہے لمبی قرات نہ کی جائے۔ اور تیسری بات یہاں جو آپ نے وضاحت کی کہ سمن فاتل الینا،
پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے، پھر ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا اما انی ساحدثکم، بے توجہ سے دھیان سے سنو، میں تمہیں بیان کروں گا ما حبسنی عنکم الغدات، یہ صبح کی نماز میں کس چیز نے مجھے روکا، میں کیوں نہیں نماز پڑھانے آ سکا۔ ہوا یہ کہ انی قمت من اللیل، رات کو میں اٹھا تہجد کے لیے، فتوضأت، میں نے وضو کیا، وصلیت ما قدر لی، اور جو میرے مقدر میں تھا، جتنی اللہ نے توفیق دی میں نے نماز پڑھی، فنعست فی صلاتی، تو نماز میں مجھے اونگ آ گئی، حتی استثقلت، یہاں تک کہ میں بوجھل ہو گیا، یعنی نیند جو ہے وہ گہری ہو گئی۔ فَإِذًا أَنَا بِرَبِّي تبارک و تعالی، اچانک میں نے دیکھا اللہ رب العالمین کو فی احسن صورت، بہترین صورت، خواب میں میں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ یہ بات پچھلے سبق میں بھی بیان ہو گئی کہ خواب میں ایسا ہونا ممکن ہے، اور روایت بھی وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ فقال یا محمد، تو اللہ تعالی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک ربی، میں نے کہا جی اے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو قلت لا ادری، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ قالها ثلاثا، 3 بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو 3 آپ نے یہ جواب دیا۔ کہتے ہیں فرعیتہ، میں نے دیکھا کہ وضع کفہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ بین کتفی، میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا ہے، دونوں کندھوں کے درمیان۔ اب جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ ہاتھ کیسے رکھا۔ حتی وجدت برد اناملہ، یہاں تک کہ میں نے وہ انگلیوں کی ٹھنڈک بین ثدیی، اپنے سینے میں محسوس کی۔ فتجلی لی کل شیء، تو ہر چیز میرے لیے ظاہر ہو گئی، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، وہ منظر، فرشتوں کا وہ آپس میں بات کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، وہ میرے سامنے آ گیا۔ اب یہ نہیں ہے اس کا معنی کہ آپ عالم الغیب ہو گئے یا سب کچھ اللہ نے کھول دیا، تو علم غیب کی بات وہ نہیں ہے یہاں مراد۔ وعرفت، اور میں پہچان گیا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، جھگڑا بحث کس بات میں ہو رہی ہے۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد، قلت لبیک ربی، میں نے کہا جی اللہ میں حاضر ہوں۔ میں اب بتاؤ فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملأ اعلی مقرب فرشتے جو ہیں کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا فی الکفارات، کفارات میں، یعنی وہ اعمال جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو قال ما ہن، اللہ نے فرمایا بتاؤ کون سے ہیں وہ؟ قلت، میں نے کہا مشی الاقدام الی الجماعات، پیدل چل کے جانا نمازوں کی طرف، والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا۔ یہ بات ہو گئی تھی کہ ایک تو یہ پیدل چل کے جانا اس کی فضیلت ہے، تو دوسرا مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا، جب تک انسان باوضو ہو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے کہ عبادت کر رہا ہے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِینَ الْکَرِیحَاتِ، اور ناپسندیدگی کے اوقات میں کامل وضو کرنا، جب مشکل ہو، انسان پانی استعمال کرنے کو، ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا، سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو اس وقت بھی 3 بار اعضاء کو دھونا اچھی طرح، تو یہ ہے اسباغ الوضوء حین الکریحات۔ قال ثم فیما، اللہ نے فرمایا پھر کس چیز میں؟ قلت، میں نے کہا جی فی الدرجات، درجات میں، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والے؟ قال وما ہن، اللہ نے فرمایا کون سے ہیں وہ؟
قلت تو میں نے کہا اطعام الطعام، کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی پیچھے ہو گئی تھی. اپنے عزیز و رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے طور پہ کھلانا، فقراء مساکین کو کھلانا. تو اطعام الطعام ولین الکلام، اور نرم بات کرنا، یعنی انسان جو ہے وہ نرم زبان ہو. والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہو، تہجد کی نماز. قال سل، اللہ نے فرمایا میرے نبی مانگو. قلت، میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہ اللہ میں تجھ سے خیرات، نیکیوں کے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں، مجھے یہ توفیق دے کہ میں نیکی کر سکوں. وترک المنکرات، برائیوں کو چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ توفیق دے کہ میں گناہوں کو، تیری نافرمانیوں کو چھوڑ سکوں. وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا کر دے. یعنی کمزور انسان جب ان کو دیکھے، جو بیچارے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو نرم دلی ان کی جو ہے وہ پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، ان کی جو ہے وہ پریشانی کو دور کر دے. تو مسکینوں سے محبت. وَأَن تَغْفِرَ لِي، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. وَتَرْحَمَنِي، مجھ پہ رحم کر. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، جب تو کسی قوم میں فتنے کا ارادہ کرے، اس کو آزمانے کا، اس پہ عذاب نازل کرنے کا، تو فتوفنی، مجھے فوت کر لینا، غیر مفتون، بغیر آزمائے ہوئے. اللہ مجھے اس مصیبت میں آزمائش میں نہ ڈالنا. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اب وہ نیک لوگ بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، چونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے. وحب عمل، اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یقربونی الی حبک، جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. ایسے عمل مجھے محبوب ہوں جو مجھے تیری محبت دلا دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا انہا حق، یہ سچا خواب ہے. فدرسوہا، اس کو سیکھ لو، پڑھو اس کو. ثم تعلموہا، پھر اس کو سیکھو. تو مطلب ہے یہ دعائیں، یہ ساری یہ حق ہیں، سچا خواب ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. یہ سارے عمل بھی اختیار کرو اور یہ دعا بھی سیکھو. یہ ہے فدرسوہا ثم تعلموہا. یہ کسی بھائی کا میسج آ رہا ہے، حدیث نمبر بتا دیں. تو بیٹا یہ ساتھ ہی حدیث نمبر بھی آ رہا ہے. اب حدیث دیکھیں نا، یہ 7 نمبر آ رہا ہے، یہ دیکھیں 749 نمبر ابھی روایت ہم نے پڑھنی ہے. اللہ اکبر. جی اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ بات پہلے بھی بیان کی تھی. جب عمر کے آگے واو ہو تو عمر پڑھتے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عمر صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی ہیں. ابن العاص، عمر ابن العاص کے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یقول فرماتے تھے، اذا دخل المسجد، جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھنا. یہ دعا صحیح ثابت ہے، پڑھنی چاہیے. عام طور پہ ہم اللہم افتح علی تک جو ہے وہ رہتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ العظیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو عظمت والا ہے. وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور اس کے معزز چہرے کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں. وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، اور اس کی قدیم سلطنت کے ساتھ. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، جب بندہ یہ کہہ لیتا ہے، یہ دعا پڑھ لیتا ہے،
قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے حافظ منی سائر الیوم، آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، اب میرا اس پر بس نہیں چلے گا، اب یہ میرے چنگل سے نکل گیا، یہ مجھ سے سارے دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو اب دیکھ لیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہ دعا پڑھنا جس سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ویسے تو حضرت عطا تابعی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں نام حذف ہے کوئی، لیکن یہ متصل روایت بھی ثابت ہے، صحیح روایت بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، جیسے ہمارے ہاں یہ مزار جس پر عبادتیں ہوتی ہیں، تو ایسے میری قبر کو نہ بنانا۔ اشتد غضب اللہ علی قوم، اس قوم پہ اللہ کا سخت عذاب نازل ہوا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی مسجدوں کو قبریں بنا لیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اسی لیے آج تک جو ہے وہاں دیکھیں کوئی سجدہ نہیں ہوتا بروز اطہر پہ، اسی طرح کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا۔ وہ جو ہمارے ہاں یہاں شرکیہ افعال ہیں، اللہ نے جو ہے وہ اس سے بروز اطہر کو پاک رکھا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الصلاۃ فی الحیتان، آپ باغوں میں نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ بعض راویوں نے ہیتان کی وضاحت کی ہے کہ ہیتان سے مراد ہے بساتین، باغ من ایک یہ اصل میں تو ہیتان حائط کہتے ہیں دیوار کو، تو چونکہ باغوں کے گرد دیوار ہوتی تھی نا، اسی لیے اس کو ہیتان وہ یہ لفظ بھی بول دیا جاتا ہے۔ تو باغوں میں نماز پڑھنا، نفلی نماز اکیلے میں باغوں میں پڑھنا، یہ آپ کو پسند تھی، کیوں؟ کئی اس کی وجوہات تھی۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ نماز کی برکت کی وجہ سے جو ہے وہ پھلوں میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کر دے، اس میں مٹھاس اور پیدا کر دے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ برکت قرآن مجید کی تلاوت کرنا گھر میں کریں کہ گھر میں خیر و برکت نازل ہو، ٹھیک ہے، اپنے جہاں یہ باغ ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، وہاں قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ خیر و برکت کا حصول ہو، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا گھر میں اہتمام کرنا، اسی لیے دیکھیں بعض صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے، آپ بھی گھر میں آئیں، گھر میں نماز پڑھیں، ہم اس جگہ کو جو ہے وہ اپنے لیے نماز کے لیے مخصوص کر لیں برکت کے حصول کے لیے۔ تو نماز پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ چونکہ وہ پرسکون جگہ ہوتی ہے جہاں خود انسان کو عبادت کرتے وقت جو ہے سکون کا احساس ہوتا ہے، توجہ زیادہ ہوگی، جتنا انسان پرسکون ہوگا نا اتنا نماز میں خشوع و خضوع زیادہ آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی وہ نفلی نماز جو ہے وہ باغ میں پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا وہ ایک نماز ہے، ایک اجر ملے گا اس کو۔ وصلاتہ فی مسجد القبائل، اور جو محلے کی مسجد ہے، قبیلے کی مسجد ہے، وہاں پڑھتا ہے تو بخمس و عشرین صلاۃ، چونکہ جماعت کے ساتھ ہے تو 25 نمازوں کا ثواب۔ وصلاتہ فی المسجد الذی یجمع فیہ، اور جہاں جمعہ ہوتا ہے اس مسجد میں پڑھتا ہے 500 نمازوں کا ثواب۔ وصلاتہ فی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی میں بخمسین الف صلاۃ، 50,000 نمازوں کا ثواب۔ وصلاتہ فی المسجد، اور میری اس مسجد میں مسجد نبوی میں بھی 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد حرام میں بھی 100,000 صلاۃ، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ روایت یہ ضعیف ہے، کیونکہ جو صحیح روایت ہے اس میں مسجد نبوی میں 1,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد اقصی میں 500 نماز کا ثواب ہے۔ یہ 50,000 والی روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔
اگلی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے نبی، ایو مسجد وضع فی الارض، کون سی مسجد زمین میں سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ فرمایا مسجد حرام بنائی گئی تھی۔ قلت، میں نے کہا جی ثم این، پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ قلت، میں نے کہا کم بینہما، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 عاما، 40 سال کا ہے۔ اب یہاں بظاہر عجیب لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ کیسے؟ فاصلہ تو چونکہ معروف یہ ہے کہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے ہیں جنہوں نے مسجد حرام تعمیر کی ہے۔ تو دو انداز سے اس حدیث کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسجد اقصی اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیار کروائی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا ہے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کریں تو پھر یہ ممکن ہے کہ درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ اتنے سالوں کا ہو، ایک بات۔ دوسرا، بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دونوں ہی پہلے تعمیر ہو چکی تھی، وہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہی دونوں تعمیر ہو چکی تھی، دونوں کی تعمیر دوبارہ کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دوبارہ تعمیر کی ہے، پہلے اس کی بنیادیں موجود تھی، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دوبارہ تعمیر کی ہے۔ تو وہ جو آدم علیہ السلام نے کی ہے پھر اس وقت جو ہے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ثم الارض لک مسجد، پھر ساری زمین کے لیے مسجد ہے، فحیث ما ادرکتک الصلاۃ فصلی، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لو۔ تو یہ بات بھی پیچھے ہو گئی تھی، یہ اس امت کا خاصہ ہے، اللہ نے خاص طور پہ اس امت کے لیے انعام کیا کہ اس کے لیے جگہ مخصوص نہیں رکھی کہ بس وہ جو جگہ خاص ہے وہاں ہی آ کے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جیسے عیسائیوں کے یہاں ہے وہ اپنے گرجے میں ہی آ سکتے ہیں، ویسے نہیں، بلکہ جہاں بھی ہے نماز کا ٹائم ہو جائے انسان نماز پڑھ لے۔ آگے ہے باب الستر، ستر کا معنی ہے وہ جگہ، وہ حصہ جسم کا جس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو ستر کا بیان ہے، یعنی کون سا حصہ جسم کا ہے جس کو نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو سلمہ کے بیٹے عمر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی ہے، حضرت ام سلمہ کے ساتھ آئے ہیں نا، تو قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یصلی فی ثوب واحد، آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، مشتملا بہ فی بیت ام سلمہ، آپ نے وہ لپیٹا ہوا تھا کپڑا ام سلمہ کے گھر میں، واضعا طرفیہ، اور دونوں کنارے جو ہے وہ کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ تو اگر انسان کے پاس جو ہے وہ ایک ہی کپڑا ہو، بڑا ہو، جو جسم کو ڈھانپ لے کندھوں سے لے کے نیچے تک، تو چونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد کا ستر ہے وہ ہے یہ گھٹنوں سے لے کے، یا بعض کے ہاں اوپر جو ران ہے یہاں سے لے کے تو ناف تک، یہ مرد کا ستر ہے، گھٹنوں سے لے کے ناف تک، بعض کے ہاں ران سے لے کے جو ہے وہ ناف تک، اور بعض کے ہاں صرف شرمگاہ جو ہے یہ حصہ ہے جس کو ڈھانپنا ضروری ہے، یہ ستر ہے انسان کا۔ یہ غیر نماز کی بات بھی ہو رہی ہے، غیر نماز میں تو نماز میں تو آگے آئے گا کندھے بھی ڈھانپے ہونے چاہیے، جب کندھے بھی ڈھانپے گا تو پھر ظاہری بات ہے وہ گھٹنوں تک، کندھوں سے لے کے گھٹنے بھی ڈھانپے ہوں گے، یہ گویا کہ نماز کا ستر ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک کپڑا اگر ہو تو پھر اس کے کنارے مختلف
جائیں، دایاں کنارہ بائیں کندھے پہ اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پہ. اس سے کیا ہوگا، وہ گرے گا نہیں کپڑا. اگر وہ صرف لٹکا لے تو سامنے سے تو حصہ ننگا ہوتا رہے گا، اور پھر وہ نماز پڑھتے وقت جب رکوع سجدہ جب میں جائے گا تو وہ گر جائے گا کپڑا. تو بلکہ یہ کرتے تھے کہ دونوں کنارے دونوں کندھوں پر لے جا کے گردن کے گر جا کے وہ گانٹھ لگا دیتے تھے تاکہ وہ گرے نہ. تو یوں اللہ کے نبی نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی ہے. ہاں جب اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر انسان وسعت اختیار کرے، ورنہ ایک ہی کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے. وہ سر پہ کپڑا نہ ہو مرد کا تو حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ نے وسعت دی ہے، موجود ہے، تو پھر جو ہے وہ جان بوجھ کے وہ اپنی عادت نہ لینا، ننگے سر رہنا اور ننگے سر نماز پڑھنا، پھر اسی کو کہا جاتا ہے یہی سنت ہے. کہ اللہ کے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ آپ نماز غیر نماز آپ سر سے جو ہے وہ عام طور پہ سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، ننگے سر نہیں رہتے تھے. تو اسی سنت کو پھر اپنایا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یصلین احدکم فی الصوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، نہ نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں لیس علی عاتقیہ، اس طرح کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو، یعنی کندھے بھی ڈانپے ہونے چاہیے، کندھے پر نہ ہو صرف نیچے جو ہے وہ لنگوٹ کی طرح باندھ لے چادر کی طرح، تو کہے جی ناف سے لے کے تو میرا جسم جو ہے وہ ڈانپا گیا ہے، نہیں، بلکہ کندھوں کو بھی ڈانپنا ضروری ہے. ہاں اگر وہ میسر ہی نہیں ہے کپڑا تو پھر الگ بات ہے. اگلی روایت ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے من صلی فی صوب واحد، جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے، فلیخالف بین طرفیہ، تو وہ اس کے کنارے مختلف کر لے. یہ وہی جو اوپر ہم نے مشتملن میں وضاحت کی ہے، کنارے مختلف کرے گا، دایاں بائیں کندھے پہ اور بایاں دائیں کندھے پہ، اور پھر گردن کے گرد جا کے گانٹھ دے لے گا تاکہ کپڑا گرے نہیں، اس کا سطر نہ کھل جائے نماز کی حالت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی فی خمیست، ایک چادر میں، لہا اعلام، جس میں دھاریاں تھیں، بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں نا، نقش و نگار. فنظر الی اعامیھا نظرتن، تو ایک نظر آپ نے ان دھاریوں کی طرف، ان بیل بوٹے کی طرف، نقش و نگار کی طرف دیکھا. فلما انصرف، جب پھرے نماز سے، فرمایا اذهبوا بخمیصتی هذه، میری یہ چادر لے جاؤ، ابو جہم کو دے دو، الی ابی جہم، ابو جہم کی طرف، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، اور اس کی جو موٹی چادر ہے، انبجانیہ علاقے کا نام تھا، وہاں کی چادر وہ لے آؤ. إِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، ابھی اس نے میری نماز سے مجھے غافل کر دیا. اصل میں حضرت ابو جہم نے یہ آپ کو تحفہ دی تھی چادر، تو خوبصورت چادر تھی، آپ نے وہ اوڑی نماز شروع کی، تو نماز میں تھوڑی سی توجہ اس طرف ہوئی ایک بار، تو فرمایا کہ بھی اس کو لے جاؤ، یہ تو نماز میں توجہ میری ہٹا رہی تھی، اور تاکہ ابو جہم یہ نہ محسوس کریں کہ اللہ کے نبی نے میرا تحفہ واپس کر دیا ہے، آپ نے قبول نہیں کیا، اس لیے فرمایا کہ اس سے وہ موٹی چادر لے آؤ. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسی کوئی چیز وہ انسان کے جسم پہ ہو یا سامنے ہو جو توجہ انسان کی ہٹا دیتی ہے نماز سے، وہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں جائے نماز ایسے آگے ہیں، بس ہم نے جب اس پہ کھڑے ہیں تو وہ توجہ پھر اس کے دیکھتے رہتے ہیں کیا بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، یا وہ سامنے بس جو ہے وہ بعض اوقات آیات لکھی ہوتی ہیں، کچھ اور ایسے کلمات لکھے ہوتے ہیں، وہ نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، تو بس کھڑے ہو کے جو ہے وہ انسان ان کو پڑھتا رہتا ہے. یا بعض اوقات ایسے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ بار بار ہو جاتی ہے. تو نہیں، مسجد سادہ ہو، صاف ستھری ہو، سامنے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو انسان کی توجہ کو جو ہے وہ نماز سے ہٹا دے. وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت ہے کہ کنت انظر الی عالمھا، میں اس کے یہ نقش و نگار دیکھتا رہا، وانا فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا، میری توجہ اس طرف ہو گئی، نظر پڑ گئی، فاخاف ان یفتننی، تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہیں مجھے فتنے میں نہ ڈال دے،
کہ میری توجہ ہٹ جائے، تو اس لیے میں نے جو ہے یہ واپس کر دی ہے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کے اپنے جسم پہ یا جو ہے وہ سامنے ایسی چیز ہو جو توجہ ہٹائے، تو ایسی چیز نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ جی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو اگلے سبق میں کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔